بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد آج مجھے پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی ہے اور وقت مختصر ہے۔ اس مختصر وقت میں دو تین باتیں عرض کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کا عشرہ اخیرہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان کی آخری 10 دن سارے مبارک مہینے کے عطر اور نچوڑ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یوں تو پورا مہینہ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کا ایک لمحہ قیمتی ہے، لیکن یہ آخری عشرہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا خاص وقت ہے۔ اور اسی عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شب قدر رکھی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ ایک رات 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ہے، جس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی اگر 1000 مہینے تک، 1000 راتوں نہیں 1000 مہینے تک اگر مسلسل عبادت کرتا رہے، اس کا جتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا، لیلۃ القدر کی ایک رات میں وہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا۔ سوال یہ کیا تھا کہ پچھلی امتوں کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں کہ ان کی بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال وہ زندہ رہے تھے۔ تو پچھلی امتوں کی عمریں لمبی لمبی ہوا کرتی تھیں، تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ان کی عمریں لمبی ہوتی تھی، عبادت بھی زیادہ کرتے ہوں گے، ان کی عبادتوں کی تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی، تو ہم لوگ ان کے برابر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے تمہاری عمریں تو چاہے اتنی لمبی نہ ہو، لیکن ہم تمہیں ایک رات ایسی دیے دیتے ہیں کہ اس کے اندر کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، اور وہ لیلۃ القدر ہے۔ شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین کر کے بتا دیا گیا تھا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہوگی، لیکن آپ جب اس کو بتانے کے لیے تشریف لائے تو دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، اس کی کچھ ایسی بے برکتی ہوئی کہ آپ بھول گئے کہ وہ رات کون سی ہوگی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کو حکمت رکھنی تھی، اصل میں مقصود تو یہی تھا بالآخر کہ متعین کر کے نہ بتائی جائے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، تاکہ مسلمان اس کی تلاش کے لیے کچھ تو کوشش کریں۔ اگر پتہ چل جاتا کہ فلاں رات شب قدر ہے تو بس انہوں نے سوچا کہ بھائی ایک رات کو بیٹھ کے عبادت کر لو، بس سارے سال کا کچا چٹا برابر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس کو محفوظ رکھا جائے، لیکن شروع میں بتایا گیا
دو مسلمانوں کے جھگڑے کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو بھلا دیا گیا. ظاہر ہے بھلانے والے بھی تو اللہ تعالیٰ تھے، لیکن بتلانا یہ مقصود تھا کہ مسلمانوں کا باہمی جھگڑا اتنی بری چیز ہے کہ اس کی بے برکتی کی وجہ سے شب قدر کی تعیین بلا دی گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ بھی تنبیہ کر دی گئی کہ خدا کے لیے آپس میں لڑنے جھگڑنے سے پرہیز کرو. کیا فائدہ لڑنے جھگڑنے کا؟ تو لڑنے جھگڑنے سے سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں. لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ حتی الامکان لڑنے جھگڑنے سے پرہیز کریں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں. اگر کبھی کسی سے اختلاف ہے، کسی سے دل نہیں مل رہا، نہ ملو اس سے. کوئی ملنا کوئی ضروری نہیں ہے. مل گیا چلو سلام کر لیا، سلام کا جواب دے دیا، بیمار ہو گیا عیادت کے لیے چلے گئے، اتنے حق ادا کر دیے، باقی کچھ ضرورت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ میل جول رکھا جائے. نہیں ملتی طبیعت تمہاری، نہ ملو. لیکن لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ یہ انسان کے دل کو خراب کرنے والی چیز ہے. اس واسطے یہ بھی سبق دے دیا گیا شب قدر میں کہ لڑائی جھگڑے سے حتی الامکان پرہیز کرو. بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی. پھر علم یہ دیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب ہم اس آخری عشرے کی کسی بھی طاق رات میں یہ شب قدر ہوگی. کون سی رات میں ہوگی یقینی طور پر نہیں بتایا گیا. 21 میں ہوگی، 23 میں ہوگی، 25 میں ہوگی، 27 میں، 29 میں، 5 میں ہو سکتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ 5 میں کچھ نہ کچھ محنت کرو، کچھ نہ کچھ تلاش کرو. وہ ان میں سے ایک رات گزر گئی، اور اس رات جو 21ویں رات گزری ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ جس رات شب قدر ہوگی اس رات آپ پانی اور کیچڑ میں سجدہ کریں گے، یعنی بارش ہوگی. چنانچہ 20 تاریخ کو بارش ہوئی، مسجد نبوی کے اندر کیچڑ ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور کیچڑ میں سجدہ کیا. یہ علامت تھی کہ یہ رات شب قدر تھی. تو کبھی 21 میں ہو جائے گی، کبھی 25 میں ہو جائے گی، کبھی 23 میں ہو جائے گی، کبھی 27 میں، کبھی 29 میں. کوئی ایک رات متعین نہیں. مقصد یہی ہے کہ 5 راتوں میں مسلمان کچھ اہتمام کریں. اہتمام کیا کریں؟ چراغاں کریں، جلسہ کریں، دیگیں پکائیں، دسترخوان سجائیں، یہ کریں. ارے یہ رات اس کام کی نہیں ہے، نہ جلسوں کی، نہ تقریبات کی، نہ چراغاں کرنے کی، نہ کسی اور کام میں لگنے کی. یہ تو ایسی رات ہے کہ اس میں بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو. بس اللہ تعالیٰ سے براہ راست رابطہ قائم کرنے ہیں. یہ جو آج کل ہمارے ہاں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ایسی بات پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی اصل روح ختم ہو جاتی ہے. شب قدر کے منانے کے لیے جلسے، جلوس اور تقریبات، دعوتیں ہو رہی ہیں، دیگیں چل رہی ہیں، دسترخوان بچھ رہے ہیں، اور ساری رات اسی مشغلے میں گزر گئی. کوئی عبادت کرنے کا موقع مل ہی نہیں پایا. یہ ناقدری ہے، شب قدر کی ناقدری ہے. یہ اس کام کے لیے ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جتنی عبادت کر سکتے ہو کرو. عبادت کیا کرو کہ کچھ رات میں نفلیں پڑھنے کا، اور نفلوں میں بھی افضل یہ ہے
کہ آدمی ایسی لمبی صورتیں پڑھے کہ ذرا لمبا قیام ہو، رکوع میں لمبا رکوع ہو، سجدہ لمبا ہو، اور یہ جو زمانہ ہے، یہ جو نماز ہے نفلی نماز، اس میں جو جب رکوع کرو یا سجدے کرو تو رکوع اور سجدے کے اندر جو معصور دعائیں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ دعائیں بھی مانگو۔ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ تعالی کے ساتھ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا سجدے کی حالت میں خوب دعائیں کیا کرو۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث میں کہ سجدے کی حالت میں کیونکہ بندہ بہت قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے، لہذا اس میں دعا کثرت سے کرو۔ اور دعائیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی، قرآن نے سکھا دی۔ قرآن کی جو دعائیں ہیں جتنی یاد ہوں وہ کر لو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جتنی دعائیں قرآن کریم کی یاد ہوں، جتنی حدیث کی دعائیں یاد ہوں، وہ دعائیں کرتے رہو سجدے کی حالت میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رکوع کے اندر افضل یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے الفاظ زیادہ سے زیادہ کہے رکوع کی حالت میں۔ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں نا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم جتنی مرتبہ کہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جو الفاظ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مثلا تیسرا کلمہ سبوح القدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ بھی حدیث میں منقول ہے کہ رکوع میں سجدے میں آپ نے پڑھا۔ تو رکوع کی حالت میں افضل ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، سبحان ربی العظیم اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک۔ یہ رکوع کی حالت میں افضل یہ ہے حمد و ثنا زیادہ سے زیادہ کرنا۔ سجدے کی حالت میں افضل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ جو اس کا جو مسنون ذکر ہے وہ کر لو 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ جتنی مرتبہ دل چاہے، اس کے بعد خوب دعائیں مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو رکعتیں پڑھنا قرآن نفلیاں زیادہ سے 8 رکعتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی پڑھا کرتے تھے عام طور پر، کبھی کم بھی پڑھی کبھی زیادہ بھی پڑھی، لیکن عام طور سے 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو 8 رکعتیں تہجد کی نیت سے پڑھ لی جائیں لمبی، اس میں جتنے لمبی صورتیں یاد ہوں لمبی صورتیں پڑھ لیں، لمبے رکوع لمبے سجدے کر لیں، باقی جتنا پڑھ لیا تو قرآن کریم کی تلاوت سب سے اعلیٰ ذکر ہے، وہ جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وقت ضائع نہ جائے، جس حالت میں بھی وہ ذکر میں سے زبان تر ہو۔ اور پھر بھائی سب کا خلاصہ اور مغز اور لب لباب ان ساری عبادتوں کا وہ دعا ہے، یعنی اپنی زبان میں دعا، اپنی ساری حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ دعا سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور دعا کے بارے میں حدیث فرمایا کہ یہ عبادتوں کا مغز ہے، عبادتوں کا مغز یعنی حاصل لب لباب یہ دعا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ایسی کریمی کی شان ہے کہ دعا کو بھی عبادت ہی شمار فرماتے ہیں۔ ہم مانگ رہے ہیں اپنے دنیاوی کاموں کے لیے، مثلا
یا اللہ مجھے روزگار دے دے، یا اللہ میری جو خوشحالی مجھے عطا فرما دے، یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے امتحان میں کامیاب کر دے، یا اللہ میری ملازمت اچھی دلوا دے، یا اللہ میرے گھر میں برکت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے اچھا گھر دے دے، یا اللہ مجھے اچھی سواری دے دے. یہ سب دعائیں جو ہے نا سب اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہو، لیکن ہر دعا پر ثواب مل رہا ہے، ہر دعا کو عبادت لکھا جا رہا ہے. اسی لیے مومن کی کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جو قبول نہ ہو. بعض اوقات جو مانگا وہ اس کے بجائے اللہ تعالیٰ اس سے اچھی کوئی چیز دے دیتے ہیں. بندہ تو نہیں جانتا نا کہ یہ میرے لیے اچھی ہوگی، بیوقوف مانگ رہا ہے گھٹیا چیز، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بڑھیا چیز دے دیتے ہیں. جیسے بچہ ہوتا ہے نا، وہ چاقو مانگ رہا ہے، اسے کھیلنا چاہتا ہے، انگارہ مانگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، اس کو خوبصورت ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، لیکن باپ جانتا ہے کہ لے گا تو مر جائے گا. تو اسی طرح بعض اوقات ہم لوگ ایسی چیزیں مانگ لیتے ہیں جو انجام کار ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، نقصان دہ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے، اس سے اچھی چیز کوئی عطا فرما دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یار ہماری دعائی قبول نہیں ہوئی. یہ محض غلط فہمی ہے. دعا ہر ایک قبول ہوتی ہے. ایک قبولیت تو یہ ضرور ہوتی ہے کہ جو ہی دعا کی فوراً اس کا ثواب مل گیا، فوراً وہ ایک نیکی لکھی گئی. ایسی کریم کی بارگاہ ہے، کہتا ہے جو مانگ رہا ہے صرف مانگنے ہی پر ہم نواز دیتے ہیں، مانگنے ہی پر نواز دیتے ہیں، مانگنے ہی کو عبادت قرار دے دیتے ہیں. تو وہ تو نقد مل گیا. اس کے بعد اگر ایسی چیز ہوگی جو تمہارے حق میں واقعی فائدہ مند ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ دے دیں گے. نہیں ہوگی اس سے اچھی چیز دے دیں گے. کبھی اس اچھی چیز کا پتہ لگتا ہے، کبھی بہت دنوں کے بعد پتہ لگتا ہے. تو اس واسطے دعائیں خوب کرو. اور اللہ میں نے ایسا دروازہ کھولا ہے دعا کا کہ اس کے لیے کوئی قید شرط نہیں رکھی. ٹھیک ہے، اس کا اچھا ادب یہ ہے کہ آدمی اطمینان سے قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، فارغ ہو کر بیٹھے، دل کو حاضر کر کے بیٹھے. اچھی بات تو یہی ہے، یعنی اصل طریقہ تو یہی ہے. لیکن میرے مولا نے اس طریقے کا بھی پابند نہیں بنایا. کہتا ہے جیسے بھی ہو پکار لو مجھے، جس حالت میں بھی ہو پکار لو. اگر فرض کرو کھڑے ہو تو پکار لو، لیٹے ہو تو پکار لو، بستر پر لیٹے ہو آرام سے، اس وقت بھی پکار لو مجھے، اس وقت بھی مجھ سے مانگ لو جو تمہیں مانگنا ہے. چل رہے ہو، کسی کام کو جا رہے ہو، جانا کہیں اور ہے، لیکن راستے میں جو وقت گزر رہا ہے مانگتے جاؤ مجھ سے. چلتے مانگ لو، پھرتے مانگ لو، لیٹے مانگ لو، بیٹھے مانگ لو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تعریف کر رہے ہیں بندوں کی. یہ ایسے میرے بندے ہیں کہ کھڑے بھی مجھ سے میرا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی کرتے ہیں، لیٹے بھی کرتے ہیں. ارے ایک طرف آپ ذرا دیکھو، کسی کے بارگاہ میں درخواست پیش کی جائے کسی بڑے صاحب اقتدار کے سامنے، اس کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ ضابطے ہوتے ہیں. ایسے ہی پہنچائے کوئی رات کے 12-1 بجے، اس کی جا کے دروازہ کھٹکھٹا دے اور کہہ کہ جی میں مانگنے آیا ہوں، کان پکڑ کے نکال دیا جائے گا. کہ تجھے اچھا طریقہ نہیں آتا کہ رات کو 12-1 بجے آ کے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اس کو کان پکڑ کے نکال دیں گے کہ تجھے تمیز نہیں ہے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی. لیکن میرا مولا کہتا ہے کہ کوئی قاعدہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں. جب مجھ سے مانگنا ہو تو مانگنے کا کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں. جب چاہو آ جاؤ، دن میں آ جاؤ، رات میں آ جاؤ، صبح آ جاؤ، شام آ جاؤ، چلتے آ جاؤ، پھرتے آ جاؤ، سوتے آ جاؤ،
لیٹے آ جاؤ، بیٹھے آ جاؤ، کسی بھی حالت میں آ جاؤ، میرا دروازہ تمہارے لیے بند نہیں، کھلا ہے دروازہ تمہارا۔ اور رات کو تو ہم ساری رات ہی آواز دیتے ہیں، ساری رات آواز دیتے ہیں کہ خیر کے طلبگار آگے آ جا اور شر کے طلبگار پیچھے ہٹ جا۔ تو ہمارا تو منادی آواز لگا رہا ہے۔ عجیب ہم لوگوں کی بعض اوقات غفلت کا عالم ہوتا ہے کہ دینے والا تو لٹا رہا ہے خزانے، بلا رہا ہے، آ جاؤ لے لو، آ جاؤ لے لو، اور ہم کہتے ہیں ہم نہیں لیتے، ہمیں نہیں ضرورت، ہم تو کھانے والے، ہم تو کھانا کھائیں گے اور جلسہ کریں گے اور اس میں دیگیں پکائیں گے، دعوتیں کریں گے، بریانیاں کھلائیں گے، قورمے پکائیں گے، شیرمال پکائیں گے۔ وہ کہہ رہا ہے خدا کے بندو دنیا و آخرت کی صلاح فلاح مانگ لو مجھ سے۔ ہم کہیں جی صلاح فلاح تو ہماری شیرمال قورمے میں ہے اور بریانی اور اس کے دعوت کرنے میں ہے۔ تو بھائی یہ ساری راتیں اس کام کے لیے ہیں، عبادت، نفلیں، تلاوت قرآن، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعائیں۔ اور دیکھو دعاؤں کے لیے بھی اللہ کے نیک بندوں نے، علماء کرام نے دعاؤں کی کتابیں چھاپ دی ہیں، مناجات مقبول کے نام سے، الحزب الاعظم ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور میری بھی ایک چھوٹی سی کتاب پرنور دعائیں کے نام سے چھپی ہوئی ہے۔ تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں وہ ساری جمع کرتی ہیں۔ ارے ہم کیا مانگیں گے؟ ہماری جو عقل نہیں، سمجھ نہیں، تمیز نہیں مانگنے کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھا دیا کیا کیا کس طرح مانگنا ہے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ دعائیں مانگے ہیں، اور ان اطاعات سے یہ کام لیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس رات کی انوار و برکات سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ آخری بات، جو بات دیر ہو گئی، آج زیادہ دیر ہو گئی، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی یہ زمانہ جو ہے زکوٰۃ کے لیے خصوصی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کا باقاعدہ حساب لگا کر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے۔ اس کے لیے کوشش ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ جب گزرے تو آپ زکوٰۃ کے فریضے سے سبکدوش ہو چکے ہوں۔ مسائل سمجھنے کے لیے کتابیں بتا دی تھیں، وہ کتابیں سامنے رکھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اس فریضے سے سبکدوش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انشاءاللہ نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے رمضان کی جو ساعتیں باقی ہیں ان کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔